اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ 38، 39، 40۔ پچھلے 3 آیتوں سے پہلے ایک بات کہی گئی تھی کہ جو لوگ اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر زمین میں فساد مچاتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، لوگوں کے امن کو خراب کرتے ہیں، شانتی کو خراب کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، یعنی ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ان لوگوں کو سولی پہ چڑھاؤ، قتل کر دو، ہاتھ پیروں کو کاٹ دو، انہیں جلا وطن کرو، گڑی پار کرو، اس طرح کی سزاؤں کا ذکر تھا، تعزیری حدود۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں چوری کی سزا کا بیان ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا ہے ڈاکہ زنی اور چوری میں فرق ہے۔ ڈاکہ زنی کھلم کھلا طاقت کے زور پر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر قتل غارت گیری کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں، اسے ڈاکہ زنی کہتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ وہ لوگ افرادی قوت کو بھی جمع کر لیتے ہیں، ہتھیار بھی لے لیتے ہیں۔ چوری اسے کہتے ہیں۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری چھپ کر کیا جاتا ہے، معلومش نہیں ہوتا کون چور بول کے، معلومش نہیں ہوتا، آیا لے کے چلا گیا، صبح میں دیکھے تو خالی، گھر کو گاؤں کے شادی وادی گئے تھے، یہاں کو دیکھنے میں خالی۔ تو چوری اور ڈاکہ میں بہت فرق ہے، لیکن بہرحال چوری میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا نقصان ہوتا ہے، آدمی کا نقصان ہوتا ہے، امن اور شانتی خراب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا نقصان ہوتا ہے جس کی چوری ہوتی ہے اس کی تو جانچ نکل جاتی ہے، ایسی قیمتی چیز کیا ہو جاتی ہے، اس کی چوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑی سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کا الگ الگ۔ عورتیں بھی چوری کرتی ہیں، مرد نہیں، تو الگ الگ اللہ نے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا ہے، مردوں کو خطاب کیا ہے، عورتیں اس کے تابع ہوتی ہیں مردوں کے۔ مرد کو حکم ہے کا مطلب عورت بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہاں جب زنا کی بات آتی ہے، چوری کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ الگ الگ کرتے ہیں۔ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، مارو ان کو، کوڑے لگاؤ ان کو، 100 اب یہاں چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورتیں، فرمایا فقطعوا ایدیہما، ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹو، ان کے ہاتھوں کو، ان کے دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو، دونوں ہاتھوں کو نہیں، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو۔ جزاء بما کسبا، یہ ان کے کرتوت کی سزا ہے۔ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اس میں عبرت ہوتی ہے۔ جیسے ہی چور کا ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، چور کرنے والی عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، دوسرے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، باپ رے باپ، 1000 بار نہیں 1,00,000 بار سوچتے بعد میں کسی کو بھی چوری کرنے سے پہلے۔ عبرت، کیا ہوا سر ہاتھ تیرا؟ کیا بھی نہیں، بول رہے چوری کراتے، چوری کرنے کی یہ سزا، انہیں زندگی میں کبھی چوری نہیں کرے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالے گا، بولے گا، تربیت کرے گا، کیا بھی کر، چور ایک کر لوں گا، ہاتھ تو شرط تعلیم ہوتی ہے، کیا بھی کرنے کی ضرورت ہے، نہ ٹوائلٹ میں برابر، نہ کھانے، کچھ بھی نہیں، اتنا مشکل ہے نہ دونوں کو۔
جزاء بما کسبوا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. ہاں، اور زبردست ہے، اس کا جو حکم ہے نا وہ بھی زبردست ہے، اور حکمت والا بھی ہے. جو حکم دیتا ہے نا اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے. تمہارے کھوپڑی میں جائے نہ جائے تم کو سمجھنا چاہیے اللہ کا حکم ہے. سب کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے. اس کا حکم کبھی بھی حکمت سے لاجک سے خالی نہیں ہوتا. تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو بات تمہاری کمزوری. تمہیں کتنی باتیں سمجھ میں آئی آج تک؟ کائنات میں جتنی ساری چیزیں ساری بات سمجھ میں آ گئی انسان کو. انسان کمزور ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے. وہ کیا سمجھے اللہ تعالیٰ کے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جائے بس. یہ اللہ کا حکم ہے بس. اس میں ابراہیم علیہ السلام جیسا کبھی بھی اس کو یاد کرنا تو لاجک گیجک کو یاد کرنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا. کیسے ایک دم بیٹے کو ذبح کرو، پوچھ نہیں انہوں پھٹ سے کر جا کے وہاں چھوڑ کے آ گئے. جو حکم ملا فٹ 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 کرتے چلے گئے. یہ ہے اسلام، اسے بولتے ہیں مسلمان. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورتوں کی سزا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. جو شریعت میں چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت کو جو سزا یہاں پر اللہ نے بتائی ہے، یہ بہت کٹھن سزا ہے، سخت سزا ہے. تو یہ کٹھن سزا اور سخت سزا نافذ ہونے کے لیے ثبوت بھی قطعی چاہیے، قطعی ثبوت چاہیے. اور اس میں اللہ نے رعایتیں بھی رکھی ہیں. کیا رکھی ہیں؟ رعایتیں بھی. وہ کیا ہے؟ عام طور پہ ہم جسے چوری بولتے ہیں وہ چوری مراد نہیں ہے. چوری کہتے ہیں اصطلاح شرع میں محفوظ جگہ سے چوری کیا اس نے. سمجھ رہے؟ گھر ایک دم تالا لگایا گیا تھا، اس گھر سے اس نے چوری کی ہو. گھر پر پہرا دار تھا، اس گھر سے اس نے چوری کی ہو. سمجھ رہے؟ تب جا کر کے اسے چوری کرنا بولتے اور اس کو چور بولتے. ہم کیا بولتے؟ کس کو چور بولتے؟ ہم جو بھی آدمی اٹھا لیتا ہے اسے بھی چور. ابھی جگہ پاکٹس مارتا ہے کوئی، اس کو بھی چور بولتے ہے نا. چوری ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا، وہ صرف اس چوری پر ہے جس چوری کے بارے میں نے آپ کو کہا. ابھی محفوظ جگہ سے اس نے چوری کی، تالا جہاں پہ لگایا ہے وہاں سے اس نے چوری کی ہو. ابھی پلیٹ فارم سے چوری کیا، ریل سے چوری کیا، جہاز سے چوری کیا، مسجد سے چوری کیا، عیدگاہ سے چوری کیا، گناہ ہے، حرام ہے. لیکن وہاں سے چوری کرنے والے کو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیوں؟ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کیوں؟ کیونکہ وہ محفوظ جگہ نہیں ہے. یہ محفوظ جگہ ہے. یا کسی کی کوئی چیز جا اسے چور نہیں بول سکتا. اصطلاح شرع میں چور نہیں، بالکل چوری بولتے ہیں آپ کی زبان میں، شریعت کی زبان میں تو چوری بولتے ہیں. کیونکہ آپ نے چیز ایسی حفاظت کے ساتھ رکھی نہیں، غلطی آپ کی ہے. سمجھ رہے؟ ہاں. تو محفوظ جگہ سے، تالا جہاں پہ لگایا وہاں سے. ابھی باغ میں سے کوئی کھجور نکال لیا، کوئی درخت میں سے پھل کھا لیا، کھیت میں سے کوئی میدان میں رکھا ہوا ڈھیر تھا غلہ اناج کا، اس میں سے کچھ چوری کر لیا. یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا وہاں نافذ نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ چاہے 100 آدمی آ کر بھی گواہی دے. سمجھ رہے؟ محفوظ جگہ سے اس نے چوری کی. اسی طرح پارٹنر ہے، دونوں کیا ہے؟ پارٹنر ہے. اب پارٹنر میں ایک نے کیا دھوکہ دیا دوسرے کو، حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے. لیکن اب اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا. سمجھ رہے؟ محفوظ جگہ سے چوری کرنا ضروری ہے، تب جا کر کیا یہ سخت سزا نافذ ہوگی، ورنہ نہیں. اسی طرح معمولی والی چیزیں، جو معمولی چیزیں، سڑنے والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ان کی چوری پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ترکاری چوری کیا، پکایا سو گوشت چوری کیا، یہ سب چیز ایسی ہے جو جلدی ایکسپائر ہو جاتے ہو، جلدی سڑ جاتے. ترکاری کی دکان سے ترکاری چوری کیا تو اسے کیا نہیں کر سکتے آپ؟ چوری کرو بولیں گے نہیں جی وہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے نا، سخت جو سزا ہے، وہ سزا ترکاری چوری کرنے والے پر نہیں ہے.
اور یہ بھی یاد رکھو، 10 درہم کم از کم ہونا، 10 درہم سے کم چوری کیا تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ 10 درہم بولے تو آج کل کے حساب سے 30 گرام چاندی، کتنا؟ 30 گرام چاندی، اس سے اوپر انہیں چوری کر کے رہنا، اس سے 5 روپے چوری کیا اس کے بھی ہاتھ کاٹیں گے۔ یار کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی 30 گرام چاندی کتنے ہے کسی بھی حساب کتاب؟ آج کل کلو 90 پر 9,000 کچھ چل رہا ہے، 90 پر 612 گرام 60,000 ہوتا ہے، اس حساب سے 30 گرام کتنا ہوتا ہے؟ 300-400 کی 20,000 نہیں، 30 گرام 300 گرام نہیں، 30 گرام ایک 2,000 تک ہوتے، 2,000 تک ہوتے، 2,000 2,500 آس پاس، سمجھ رہے؟ تو 100 روپے چوری کیا، 500 روپے چوری کیا، اس پر کیا نہیں ہوتا؟ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ چوری کرو بولے گا نہیں جی، اور 2,000 تک چوری کرے جا رہے، ہاتھ کاٹنے نہیں، ہاتھ کاٹنے نہیں ہے۔ سو اللہ کی نظر میں انہیں 1 روپے چوری کرے تو بھی چور چنے۔ لیکن میں بول رہا ہوں نا، سخت جو سزا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی اس پر نہیں ہوتی، تو معمولی چیزوں پر بھی چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح بعض رعایتیں بھی ہیں، قحط سالی ہے، قحط سالی، اناج نہیں، وہاں جہاں دیکھو وہاں پورے آدمی بھوکے پیاسے، بھوک سے مجبور ہو کر کے کسی ہوٹل سے جا کر کے یا تو کسی کے گھر میں جا کر کے اچھا بیٹنگ کیا، سمجھ رہے؟ تب انہیں پکڑا گیا، اب اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، وہ مجبور ہے بیچارہ، بھوکا تھا وہ بیچارہ، اس نے کیا کیا، بھوک کی وجہ سے مر رہا تھا، اس نے کھایا، اس کے ہاتھ کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، سمجھ رہے؟ یہ رعایتیں بھی ہے۔ تو والسارق والسارقۃ، وہ پر خالی پیل سب چوری پر نہیں ہے، 10 درہم سے زیادہ چوری کرنا، اور پھر محفوظ جگہ سے، دیکھو ماشاء اللہ مرزوق اچھا یاد رکھیں۔ اسی طرح کسی کو گھر میں آنے کی آپ اجازت دیے ہیں، آپ کا نوکر ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پینٹر ہے، آپ کا کوئی پلمبر ہے، آپ کا کوئی الیکٹریشین ہے، سمجھ رہے؟ انہیں کیا کیا، اندر ہلو چوری کر کے گیا، سمجھ رہے؟ سمجھ، ابھی اس کے لیے گھر محفوظ نہیں ہے نا، آپ نے تو اس کو آنے کی اجازت دی ہے، اب وہ اس کے لیے تو آپ کا گھر ابھی محفوظ نہیں ہے، کوئی اجنبی اندر آ گیا تو سمجھنا آپ کا گھر اب محفوظ نہیں ہے، تو یہ غیر محفوظ جگہ سے اس نے کیا کیا ہے، چوری کیا ہے، تو کیا اسے معاف کریں گے؟ نہ، اس کے لیے الگ سزا ہے۔ جو بھی حاکم، قاضی، جج، سول کورٹ، ہائی کورٹ جو سزا دینا چاہے دے دے، شرعی سزا نہیں نافذ ہوگی، وہ مت کر، میں کہہ رہا ہوں شرعی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں نافذ کرے گی، سمجھ رہے؟ یہ سب یاد رکھنا آپ کو، چپ کا چپ مطلقاً ہاتھ کاٹنا ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح کفن، کوئی کفن چوری کرتا ہے جا کے قبرستان سے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کا، کیونکہ وہ جگہ کون سی ہے، محفوظ نہیں، غیر محفوظ جگہ ہے، وہ کون بھی جاتا نہیں اس کے لیے بول کر کے اسے غیر محفوظ رکھے، جانے ڈرتے آدمی وہ۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں ایک نہ ایک دن جانا چاہا، وہ الگ بات ہے، لیکن جاتا نہیں ہے آدمی، روس گروس رہا تو جاتے، سیٹنگ سب کرنے ہوتا ہے نا، کیا توفیق بھائی میلا گیلا ہے تو سب جاتے، اچھا چمک دھمک سبرانا، وہ شب برات میں ہے نا، یا اللہ کیا قبرستان کو سجائے تھے یار، قبرستان سجانے کی جگہ ہے کیا، شادی والے کیسے، اس سے لوگ یار، یہ مسلمان ہے، ایک نمبر کے جاہل۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اسی طرح جیب کاٹتا ہے، پاکٹ مارتا ہے، سمجھ رہے؟ ان کے سب ہاتھ کو کاٹا، حرام ہے بھائی، چوری ہے، اس کو آپ چوری بولنا، لیکن اس کو جج کیا مطلب کورٹ، جس ملک کا جو جج جس طرح کا چاہے سزا دے سکتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ والسارق والسارقۃ، اب سمجھو محفوظ جگہ سے، جہاں پہ تالا لگا تھا، جہاں پہ سیکیورٹی گارڈ لگا تھا، وہاں سے اس نے چوری کر دیا، ثابت ہو گیا، تو اب اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، دونوں ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ کو، سارے علماء اس پر متفق ہیں، یہاں 2 ہاتھ بول کر نہیں ہے، دونوں کے ہاتھ کاٹو بول کر ہے، کتنے ہاتھ کاٹو بول وہ یا نہیں ہے، تو علماء نے کیا لیا، ایک ہاتھ کاٹنے کا، پہلے کیا کرنا، چوری کرنے پر گٹوں تک ہاتھ کاٹنا، پورا ہاتھ بولے یہاں تک نہیں،
گٹوں تک ہاتھ کاٹنا، گٹوں تک. شروع میں وضو بناتے وقت کہاں تک دھوتے ہیں ہم؟ وہاں تک، تو وہاں تک کا کاٹنا. ہو گیا، ہاتھ کاٹا. لیکن سدھرا نہیں، دوبارہ چوری کیا اس نے. ابھی چوری سمجھنا ہے، ہاں محفوظ جگہ سے، ابھی بار بار نہیں بولوں گا. تو چوری کیا، چوری ثابت ہو گئی، تو اب بایاں پیر کاٹا جائے گا. پہلے رائٹ، اس کے بعد لیفٹ پیر. پہلے رائٹ ہینڈ، اس کے بعد لیفٹ لیگ. ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا؟ بیلنس چک گیا ہے نا. اس کے بعد بھی ہے نا اور ایک ہاتھ ہے نا، یہ اس میں سے چوری کیا. اب کیا کرنے کا؟ علماء نے لکھا ہے تیسری دفعہ چوری کرنے پر اس کے ہاتھ اور پیر کو نہیں کاٹا جائے گا. پھر کیا کیا جائے گا؟ اسے جیل میں ڈالا جائے گا. سمجھ رہے؟ انہیں بہت خطرناک ہے، انہیں سے باہر بھیجے تو انہیں اور کیا کیا کرے گا پتہ نہیں، کس کس ذریعے سے چوری کرے گا اندر. اب ہاتھ بھی پیر کاٹے نہیں، ایک ہاتھ پیر کٹ کے ہو گیا، ابھی ایک ہے سو تو بیچارے کو کیسا کر رہے ہیں. ابھی اور ایک بھی کاٹے تو کیا کرنا سن، ایک پیر سے کہاں کیسا کیا، اس کے لیے اسے جیل میں ڈالا جائے گا. اب جج کو معلوم ہوا، پولیسوں کو معلوم ہوا، سدھر گیا انہیں. ابھی پورا یقین ہو گیا جیلر کو کہ انہیں ابھی باہر گیا تو ہرگز کیا نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا. ہاں، تب اسے رہا کر دیا جائے گا. لیکن جج کو معلوم ہوا نہیں، انہیں سدھرنے کی ذات کرنی. تو پھر اس کے بعد جج کون سا چاہے حکم دے سکتا ہے، انہیں چاہے تو موت کی سزا بھی دے سکتا ہے. ہاں، چوروں کو کبھی کیا بھی ہوا ہے، سولی پہ بھی چڑھایا گیا ہے. سدھر تچ نہیں یار، کتنا بھی یہ کرو سدھر تچ نہیں. ابھی ہاتھ پیر کاٹنے کا نہیں، آلریڈی ایک ہاتھ پیر کاٹے ہیں، ابھی کیا کرنا سو اسے رکھنے کا نہیں دھرتی پہ، وہ دھرتی کا بوجھ ہے. وہ ہونا تو جج کیا کر سکتا ہے، تعزیری سزا کے طور پہ دے سکتا ہے. تعزیری تو حدود کہاں تک ہے؟ ہاتھ اینڈ پیر، بس. اس کے بعد تعزیری سزا، جو مناسب سمجھے، جس طرح مناسب سمجھے سزا دے سکتا ہے. تو یہ ہے چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت کی سزا. ٹھیک ہے. کچھ سوال وغیرہ ہے تو آخر میں پوچھ سکتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے پڑھیے. فرمایا فقطعوا ایدیہم جزاء بما کسبا، یہ ان کے کرتوت کی سزا ہے. ہاں، انہوں جیسا کرے نا ویسی سزا. سچی بولو، چوری کرنے میں زیادہ کون سا یوز ہونے کا؟ ہاتھ اچھا یوز ہونے کا نہیں، منڈا یوز ہوتے ہیں. وہ منڈا ہر ایک کونا سوچ کرنے کا ہاتھ سے نا، اس لیے ہاتھ کاٹ آئندہ کرنا نہیں ہونی چوری. زیادہ آدمی استعمال کرنے کا کون سا ہاتھ؟ رائٹ. لیفٹ کپ خالی ٹوائلٹ باتھ روم میں گیا تو اللہ ماشاء اللہ باہر بھی یوز کرتے ہیں لیکن کم، زیادہ تر رائٹ مارنے توڑنے میں بھی جانے کا. اب لیفٹ ہینڈر ہے تو بات الگ ہے، وہ بہت کم رہنے گا، 100 میں ایک نہیں تو 1000 میں ایک آدمی رہنے. خیر، نکالم من اللہ، فرمایا عبرتناک سزا یہ اللہ کی طرف سے. دوسرے لوگ دیکھ کر کے سبق لینا. عبرتناک کا مطلب کیا؟ دیکھ کر کے دوسرے کانپنا ہو ایسا. فقطعوا ایدیہما جزاء واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے زبردست حکمت والے. آگے فرمایا فمن تاب من بعد ذلک من بعد ظلمہ، اب اس نے چوری کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد میں توبہ کیا، واصلح، ایک دم درست ہو گیا، صحیح راستے پہ آ گیا، اب چوری کرنا بند کر دیا، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. مطلب آخرت کا اس کا حساب بے باک ہو جاتا ہے، جو دنیا میں سزا ملنے کا ہے وہ ملتا رہے. اب ایک آدمی کا چوری ثابت ہوا، اس کے ہاتھ کو کاٹے، ٹھیک ہے. اب اس نے جس کا مال چوری کیا تھا نا، وہ مال وہ اس کو لوٹانا، وہ مال ہے تو لوٹانا. مال ضائع ہوا، کھا کے ختم. اب کیا کرنے کا؟ اس کو سزا مل کے ہے تو وہ تاوان نہیں بھرے گا، آلریڈی اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے، سمجھ رہے؟ لیکن اس کا ہاتھ کٹا نہیں، سزا نہیں ملی، مال بھی ضائع ہو گیا، اسے سزا بھی نہیں ملی کیونکہ ثبوت ملا نہیں. تو پھر انہیں مال کا تاوان دے گا، مال کا تاوان دے گا. جتنی بھی آپ شکلیں سنیں نا شروع میں، وہاں سے چرایا، یہاں سے چرایا، یہ چوری نہیں، یہ مطلب اس کا اوپر حد جاری نہیں ہوگی، ان تمام اس میں تاوان بہرحال چوری کرنے والا دے گا. سمجھ رہے؟ وہ چاہے غیر محفوظ جگہ سے لیا ہو یا محفوظ جگہ سے لیا ہو، لیکن چوری ثابت ہونے پر، اس کے ہاتھ کاٹے جانے پر مال محفوظ ہے تو دے گا، وہ مال محفوظ نہیں ہے تو دینا بول کر اس کے اوپر نہیں ہے. سمجھ رہے؟ خیر، فإن اللہ یتوب علیہ، توبہ کریں گا تو اللہ توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں. اب کچھ لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کیسا رہے گا، ایسا سب کیسا سزا ہے. اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض،
کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین آسمان کا مالک ہے؟ کہ زبردست بات ہے، ذرا سوچنے کا، غور سے سنیے. علم تعلم، کیا تم کو معلوم نہیں ہے ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی ملکیت اس کی ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب کا اونر وہ ہے، سب کا خالق وہ ہے. اب آپ کچھ بتاؤ، ہمارے سامنے اگر کوئی کسی چیز کا مالک اپنی چیز کو ضائع کرے، اپنی چیز کو کچھ بھی کرے، آپ کیا بولتے؟ جب انسان کی بات آتی ہے تو وہاں کیا بولتے؟ ایسا بولتے نہیں، اس کی چیز ہے انہیں جو چاہے کرے. لیکن جب بات یہاں آتی ہے تو اعتراض، وہ کیسا حکم، یہ کیسا حکم. اس لیے فرمایا جا رہا ہے زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. سب لوگ اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کو پورا پورا اختیار ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے. سمجھ رہے؟ ہم سب کس کے بولتے نا جی مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا، ہمارا بھی اور ہم بھی اللہ ہی کے ہیں. سب کا مالک اللہ ہے. تو مالک کو اختیار ہے کیا نہیں اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے؟ پھر تم بولتے یہ کیسا حکم، وہ کیسا حکم. سوچو، جب کوئی انسان اس طرح کرتا ہے اپنی ملکیت کی چیز میں، تو تم خود بھی کیا بولتے؟ بولتے. فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے. ہے کوئی دعویٰ کرنے والا دنیا میں؟ کوئی دعویٰ کرنے والا یہ چیز میں بنایا، یہ چیز میری؟ کوئی نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ جوڑ کر کے اسے بھی کوئی بولتا ہے میری، جاتے ہوئے لے کے جاتا ہے. ہر چیز پر کوئی قادر ہے بول سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر نیست سے ہست کرنا، جو چیز نہیں تھی اسے وجود بخشنا، اور جو چیز ہے اس کو ختم کرنا، یہ سب اس کی قدرت میں ہے. اس لیے جب کبھی بھی اللہ کی کوئی حکم دیتا ہے، کوئی سزا نافذ کرتا ہے، تو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو پورا اختیار ہے، وہ جیسے چاہے ویسے سزا نافذ کر سکتا ہے. یہ سب کس میں ہے؟ اسلامی حکومت میں. سمجھ رہے؟ باقی کسی کو ادھیکار نہیں ہے. یہاں پر اسلامی حکومت ہے، وہاں اس طرح. اگر ہمارے گھر میں کوئی چوری پکڑا گیا، چوری کرتے کرتے پکڑا گیا، ہم کو قرآن میں ہاتھ کاٹو بول کو، تو یہ ہاتھ کاٹنے کا وغیرہ کا کس کو ادھیکار ہے؟ حاکم کو. سمجھ رہے؟ اسلامی حکومت رہنا، ہمارے کو نہیں ادھیکار. بولتے نا قانون کو ہاتھ میں مت لو بول کر کے بولتے ہیں. ہمیں کہاں رہے تو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ اسلامی حکومت میں نہ کسی اور حکومت میں. ٹھیک ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے سمجھ